بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور نشست میں آپ سب کو خوش آمدید، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جناب محسن ممتاز۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ محسن صاحب، گزشتہ نشست میں ہم غزوہ بدر اور اس کے غزوہ بدر کے عواقب اور اس کے نتائج پر گفتگو کر رہے تھے۔ آج ہماری گفتگو غزوہ احد پر ہونی ہے۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس غزوے کے کیا اسباب تھے اور اس کا پس منظر کیا تھا، کس وجہ سے یہ جنگ پیش آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ بدر کے بعد قریشیوں میں بدلے کی اور انتقام کی آگ بہت زیادہ بھڑک اٹھی ہے، اور وہ ذلت کو بہت محسوس کر رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ جو خفگی ہے یہ کیسے مٹانی ہے۔ اور مکے کے ارد گرد کے قبائل جو تھے ان پر بھی یہ بات واضح ہوئی کہ قریش کو بہت بری شکست ہوئی ہے۔ اب چونکہ ابو لہب بھی ختم ہو چکا ہے اور جو کمان ہے وہ ابو سفیان کے پاس چلی گئی ہے، تو یہ مکے کے حالات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، اطلاع دی جاتی ہے صحابہ کرام کی طرف سے کہ قریش کے کچھ قبائل ہیں، ان میں سے دو قبیلے بنو ثعلبہ اور بنو محارب، یہ مدینے پر حملے کی کوئی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں قبیلے کون تھے؟ قریش کے ساتھ تعلق تھا ان کا؟ جی، یہ مکے میں ہی تھے۔ اچھا، قریشی معلوم نہیں قریشی تھا یا نہیں تھا قبیلے، لیکن یہ مکے کے اندر دو قبائل تھے جو مدینے پر حملے کی کوئی تیاری کر رہے تھے، بنو ثعلبہ اور بنو محارب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 ساتھیوں کے ساتھ آپ ان قبائل کے پاس آتے ہیں، تو جو ہی آتے ہیں اور یہ جو قبائل ہیں یہ پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں، کوئی کہیں چلا جاتا ہے، کوئی کہیں تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ اس دوران بارش ہوتی ہے تو کپڑے صحابہ کرام کے بھی بھیگ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بھیگ جاتے ہیں، تو آپ کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ ایک شخص اسلحے سے لیس تلوار اٹھائے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور تلوار تان کر کہتا ہے کہ اے محمد، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ ہی بچائے گا۔ یہ اللہ پر توکل ہے جو ایک مسلمان کو تمام حالات میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی اور اللہ پر توکل۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ بچائے گا، تو اس شخص پر کوئی عجیب ہیبت طاری ہوئی، تلوار لڑکھڑاتی ہے اور وہ گر پڑتا ہے۔ اسی سما میں، اسی دوران وہ ایمان لے آتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ان دو قبائل کو گرانا اور ختم کرنا، یہاں سے دوبارہ پھر قریش کا جو ہے نا وہ آغاز ہوتا ہے جنگ کا۔ اب قریشی اس مہم میں ہے کہ ہم نے اب مسلمانوں کو مزہ چکھانا ہے بدلے کا، انتقام کی جو آگ ہے ان کی بھڑک اٹھی ہے۔ ابو سفیان جاتے ہیں، اور کیونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، اور جاتے ہیں اور اپنے ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ اوس اور خزرج جو ہے وہ ہماری مدد کریں گے۔ اوس اور خزرج ہماری اگر مدد کریں تو مسلمان اس زمین سے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات کہ انہوں نے جا کر اوس اور خزرج سے مدد مانگی ہے، مدد مانگنے کے بعد ان کو جو جواب ملا ہے وہ مایوس کن ہے۔ اوس اور خزرج نے بالکل پکی ٹھکی جس کو نہ کہتے ہیں وہ کر دی ہے کہ ہم رسول اللہ کا ساتھ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم حلیف بھی ہوں، ہم نے پناہ بھی دی ہوئی ہو، اور عرب کے کلچر کے مطابق یہ بددیانتی ہے جو ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ مایوس لوٹتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں قریش والے، اب چونکہ ظاہر ہے بدر کے اندر ساری اشرافیہ ختم ہو گئی ہے، وہ جو سردار اور بڑے بڑے نام تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اب تو کچھ چند لوگ بچے ہیں، اور چونکہ ہجرت بھی مکمل نہیں ہوئی، مسلمان مکے میں موجود ہیں،
تو قریشی یہ کر رہے ہیں کہ مکہ کے اور قریش کے ارد گرد جو قبائل تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اس سے یہ ہوگا کہ ایک منظم طریقے سے ہم حملہ کر سکیں گے اور نفری بھی بڑھ جائے گی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک شخص جو شاعر تھا ابو عزہ، بدر کے غزوے میں وہ قیدی ہو گیا تھا مدینہ میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر چھوڑا تھا کہ تم آئندہ کسی جنگ میں حصہ نہیں لوگے۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ شاعروں کو بڑا مقام حاصل ہوتا ہے عرب میں، اور وہ شعر کہتے ہیں تو قوم کی عزت بن جاتی ہے۔ ابو عزہ کو ابو سفیان نے اور قریش کے لوگوں نے یہ کہا کہ اہل تہامہ جو علاقہ تھا تہامہ کا، وہاں پر جا کر جتنے بھی قبائل ہیں ان کو قریش کی مدد کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے کے لیے ابھارو۔ اب یہ شاعر جاتا ہے اور اہل تہامہ کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اچھا۔ کچھ اور قبائل بھی جن میں بنو کنانہ ہیں، بنو مالک ہیں، اہل تہامہ ہیں، یہ جو قبائل ہیں یہ قریش کا ساتھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ اب یہ ایک نفری تیار ہو گئی۔ ابو سفیان کی قیادت میں یہ 3000 کا لشکر ہے جو مدینے پر حملے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ٹھیک۔ یہاں سے اب یہ قافلہ نکل پڑتا ہے، چونکہ یہ بدر کی طرح کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک انتقامی کارروائی ہے، تو جلدی ہی تیار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو بدر کے اندر قتل ہونے والے لوگ تھے ان کی بہو بیٹیاں بھی ساتھ نکلتی ہیں تاکہ رجز پڑے جائیں، مسلمانوں کے خلاف اشعار پڑے جائیں، ہمت بڑھائی جائے، تو وہ ساتھ نکلتے ہیں، اور یہ نفری قریب 3000 کا لشکر جو ہے وہ مدینے پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ قریش اب آپ پر حملہ کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہو گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ قریش ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور اس دوران آپ کو ایک خواب بھی اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے۔ خواب مختلف روایات میں آتا ہے، گو کہ وہ صحیح روایات نہیں ہیں سیرت کے اندر۔ تو خواب میں بعض روایات جو ضعف کا درجہ رکھتی ہیں ان میں آتا ہے، آپ وہ خواب شیئر کرتے ہیں صحابہ کرام سے، ان کو بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ مدد دینے کا وعدہ فرما لیا ہے، اور قریش پر اب ہم تیاری کرنے کے لیے تیاری کریں گے اس کی۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی جرأت کا اور ایمان کا اور قوت کا اظہار کیا ہے۔ اس دوران مسلمانوں کے 2 گروہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ عبداللہ بن ابی کہتا ہے کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم جنگ میں شریک ہوں، پہلے ہی مسلمانوں کو خراب کرنے کے اور ان کو ختم کرنے کے درپے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر جو ہے وہ غزوہ لڑیں گے۔ ٹھیک ہے، دفاعی طور پہ جنگ کریں گے، ہمیں کو حملہ کرے گا تو ہم دفاع کریں گے۔ مسلمانوں نے کہا، باقی مسلمانوں نے، کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے، اور ان مسلمانوں نے اس لیے کہا کہ بدر کے اندر ان کو شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی تھی، اور شہادت کا درجہ ان کے ہاں بہت بلند درجہ ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بدر کے شہداء کے بارے میں اچھے طریقے سے بیان کر دیا۔ جب مسلمانوں نے یہ سنا، یہ آیات سنتے ہیں، آج بھی سنتے ہیں، تو ایک جذبہ ان کے اندر ایمانی قوت بڑھتی ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم میدان میں نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور بھی صحابہ کرام ہیں، ابو بکر، عمر، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، تو ان صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ہم پوری ایمانی قوت سے قریش کا مقابلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے اصرار کے باوجود یہ بات ان کی مان لی کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ لڑنے کو تیار ہے۔ تو رسول اللہ نے پھر کیا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ہم اب میدان میں جا کر لڑیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کی نفری نکلتی ہے، اور قریب 1000 افراد ہیں جو قریش سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ رات ایک جگہ پر پڑاؤ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لیتے ہیں، مسلمانوں کو خطبہ دیتے ہیں، ان کا ایمان بڑھاتے ہیں اور ایمان پر قائم رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔
صبح ہوتی ہے تو عبداللہ بن ابی 300 افراد کا لشکر لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ وہ کس لیے؟ یعنی لڑنے کو تو وہ پہلے ہی تیار نہیں ہے، بادلِ نخواستہ وہ آیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس نے یہ بہانہ بنایا کہ چونکہ ہماری رائے نہیں مانی گئی، اچھا، ہمیں پوچھا نہیں گیا، یا ہماری رائے کی کوئی قدر نہیں کی گئی، اس طرح کی باتیں بنا کر بہانہ بنا کر چلا گیا۔ ان کو عبداللہ بن عمر بن حرام نے سمجھایا ہے، عبداللہ بن عمر نے سمجھایا ہے کہ اللہ کے بندو، مسلمانوں کا ساتھ دو، ایمان والوں کا ساتھ دو، تم ان کو درمیان میں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ لیکن منافقین ہیں، چالیں چل رہے تھے، 300 افراد اپنے ساتھ لے گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب قریب 700 مسلمان اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، اور آپ ان کو ڈھارس بندھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل قوت تو اللہ کی قوت ہے، اصل تو مدد ہے وہ اللہ کی مدد ہے، تم تھوڑے ہو تب بھی، زیادہ ہو تب بھی، جب وہ تمہیں مدد کے دینے کو آ جائے تو پھر تمہیں فتح ہی نصیب ہوگی۔ آپ نے ایک ایمان افروز ان کو تقریر فرمائی ہے، خطبہ دیا ہے، اور آپ یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قریش نے احد کے مقام پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ٹھیک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی احد کے مقام پر جو ہے وہ جاتے ہیں، کیونکہ قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا، اس لیے وہاں پر ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور تاکہ مقابلہ کیا جائے۔ مسلمانوں میں لڑنے کی اور مقابلہ کرنے کی قوت پورے جوش پر ہے، اور اب وہ قریش کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفیں سیدھی کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس دوران آپ کے دائیں طرف احد تھا، یعنی احد جو میدان ہے، آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کے دائیں طرف احد ہے، پیچھے کی جانب، ٹھیک ہے، اور بائیں طرف ایک پہاڑی تھی جس کو عینین کہا جاتا تھا، اور پیچھے آپ کی نفری ہے صحابہ کرام کی۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس طرح صفیں سیدھی کروائی ہیں، اور مخالف سمت پر قریش ہیں، اور ان کے بائیں طرف احد کا میدان، ٹھیک ہے، احد کی پہاڑی جو ہے وہ آتی ہے۔ آپ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 افراد کا ایک گروہ بنایا ہے، لشکر بنایا ہے، اور آپ نے کہا کہ عینین پہاڑی پر، جو آپ احد کے بالکل مد مقابل پہاڑی تھی، اس پر کھڑا کر دیا، اور کہا کہ تم نے میدان میں جو کچھ ہو جائے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ ایک جنگی تدبیر تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی ہے، اور عبداللہ بن جبیر کو 50 لوگوں کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی دوران قبیلہ اوس کا جو علم ہے، اس وقت جنگوں میں علم ہوتے تھے، یعنی وہ لیڈرشپ جو ان کی ہے، یا جنگ میں سرداری، جنگ کے اندر سپہ سالاری، سالار کون ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ تو قبیلہ اوس کا جو علم ہے وہ اسید بن حزیر کو دیا گیا ہے، اور خزرج کا علم جو ہے وہ حضرت حباب بن منذر کو دیا گیا ہے، اور مہاجرین کے دستے کا جو علم ہے وہ مصعب بن عمیر کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صفیں سیدھی فرمائی ہیں، اور جو قریش کا لشکر تھا وہ 3000 پر مشتمل ہے۔ ان کے اندر جو گھڑ سوار تھے ان میں 2 سپہ سالار تھے دائیں اور بائیں طرف، ایک کا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے، اور دوسری طرف اکرمہ بن ابی جہل تھا، یعنی دونوں سائڈ پہ وہ سپہ سالار ہیں، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالاری مقرر کر دی ہے۔ پیدل مسلمان تھے، پیدل جو بھی جا رہے تھے فوج کے اندر، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے سپہ سالاری سونپی ہے۔ سب سے پہلا قریشی وہاں سے آتا ہے، مبارزت کے لیے پکارتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد سیدنا علی کو بھیجتے ہیں کہ جا کر اس کا مقابلہ کرو۔ تو اس کا نام غالباً طلحہ آتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور اس کی کھوپڑی پر ایسا وار کرتے ہیں کہ وہ وہیں پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا بندہ ہے جو ان کا ختم ہوا۔ اس کے بعد پھر جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ گھمسان کا رن پڑتا ہے کہ قریش کو اب بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ مسلمانوں نے ایسی جرأت سے، ایسی دلیری سے مقابلہ کیا کہ وہ جو بدر والی فتح ہے
اس کا ایک سما دوبارہ بند گیا ہے، وہی بدر کے حالات دوبارہ نمودار ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے وہ جوہر دکھائے ہیں اپنے ایمان کے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ یہ پوری جرت مندانہ صلاحیت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ جبیر بن مطعم قریش کی طرف سے لڑ رہے تھے، اس کا ایک وحشی تھا غلام، اس نے وحشی کو یہ کہا تھا کہ اگر تم حمزہ کو ختم کر دو تو تمہارے لیے اس کے بدلے میں آزادی ہے۔ اچھا، تو وحشی نے آپ کی ناف پر جو ہے وہ چھوٹا تیر مارا، یا نیزہ مارا، چھوٹا ہوتا ہے، ناف پر مارا تو آپ گر گئے۔ گرے ہیں تو کسی ظالم نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اچھا، آپ کے بارے میں روایت بھی آتی ہے کہ ہند نے آپ کا مسئلہ بھی کیا تھا، اس کے بارے میں؟ یہ شدید ضعیف روایت ہے، اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بلکہ یہ واقعہ اتنا ہی ہے کہ وحشی نے جو ہے یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ وحشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا شدید غم ہے اور شدید دکھ ہے کہ آپ شہید ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جان نثاروں میں سے تھے، اور اسلام کو جو عروج ہے وہ عطا ہوا آپ کی وجہ سے۔ آپ کی شہادت کے بعد یعنی مسلمان لڑ رہے ہیں قریش کے ساتھ اور اپنے جوہر دکھا رہے ہیں، قریش کو اپنی شکست محسوس ہوئی۔ اب وہ میدان جنگ سے بھاگنا شروع ہوئے ہیں، ہتھیار ڈالنے شروع ہوئے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ لشکر ان کا پیچھے چلتا جا رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ مسلمان اب فتح پالیں گے اور قریش جو ہے وہ بھاگ جائیں گے، جو باقی بچے ہوں گے۔ عینین پہاڑی پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، سربرستی میں، جو 50 تیر اندازوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ ٹھہرایا تھا، وہ 2 گروہ ہو گئے ہیں۔ ایک گروہ تو کہتا ہے کہ ہم جب تک اللہ کے رسول کا حکم نہیں آتا ہم یہیں ٹھہرے رہیں گے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ چونکہ شکست کھا رہے ہیں قریش، بلکہ میدان سے بھاگ گئے ہیں، مسلمانوں کا فتح ہو گئی ہے، تو اب ہم جو مال ہے وہ اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں۔ اچھا، عبداللہ بن جبیر جو ہیں وہ سربراہ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کام مت کرو، اللہ کے نبی کا حکم ہے، حکم کی تعمیل کرنی ہے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، اور یہ 2 گروہ ہو گئے۔ 2 گروہ ایسا ہوئے کہ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ تو بہت تھوڑے سے تیر انداز رہ گئے، اور باقی سارے جو ہے وہ میدان میں اتر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ایک مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور بظاہر مسلمانوں کو ایک فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ خالد بن ولید اس لشکر میں، جو قریش کے لشکر میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ پہاڑی سے اتر کر میدان میں آ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنی جنگی مہارت کے تحت یہ دیکھا کہ اگر میں پیچھے سے جا کر ان پر وار کروں، ان کو ختم کر دوں، تو میرے لیے مسلمانوں کو اس وقت جو فتح کے شادیانے بجا رہے ہیں ان کو پکڑنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ یعنی وہ حفاظت کے لیے اب تیر انداز نہیں رہے، پیچھے سے حملہ۔ وہ تو ادھر تو پہاڑ ہے اور ادھر عینین ہے، تو اب وہ جگہ یہی بچتی ہے کہ اگر یہ خالی ہو جائے تو حملہ آسان ہو جائے گا۔ پہاڑی پر چڑھنا تو بہت مشکل ہوگا نا احد پر۔ خالد بن ولید پیچھے سے آ کر پہاڑی عینین پہاڑی پر آتے ہیں اور عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیتے ہیں، کیونکہ تھوڑے سے لوگ تھے، ان کو ختم کرنا آسان تھا، اور یہ گھڑ سوار تھے۔ یہاں پر ان کو قابو میں لا کر شہید کرنے کے بعد یہ میدان میں اترتے ہیں۔ جو ہی یہ میدان میں اترتے ہیں اور مسلمانوں پر دھاوا بول دیتے ہیں تو ایک بھگدڑ مچ جاتی ہے، کوئی صحابی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، اور وہ جو فتح ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ شکست میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے شدید طریقے سے حملہ کیا ہے مسلمانوں پر، اور اب ایسی بھگدڑ مچتی ہے کہ بعض صحابی دشمن سمجھ کر صحابی کو شہید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ایک تو شہید ہو جاتے ہیں۔ ان حالات کیونکہ وہ صف بندی نہیں بچی ہے، تو کوئی صف بندی نہیں ہے، تتر بتر ہو گئے ہیں لوگ، اور آپس میں ایک گتھم گتھا ہوئے ہیں۔ اس دوران اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوزیشن سنبھالی ہے، صحابہ کرام آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں تاکہ کوئی ظالم آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضرت کعب بن مالک
آپ کے پیرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو سپر بن جاتی ہے آپ کے جو ہے وہ ڈھال کے ساتھ۔ صحابہ کرام آپ کی حفاظت میں ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں اور بھی صحابہ کرام ہیں، کعب بن مالک بھی ہیں۔ مسلمان آپس میں اب قریش کے ساتھ گتھم گتھا ہیں اور بظاہر جو فتح تھی وہ شکست میں بدل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، لیکن اس وقت گھمسان کی جنگ لگی ہوئی ہے اور بظاہر جو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ قریش چلے گئے ہیں تو وہ لوٹ آئے ہیں۔ ابو سفیان جب قیادت میں کھڑا ہے اور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، روایات کے مطابق قریب 70 کے قریب جو ہے وہ صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ادھر سے جو قتل ہونے والے ہیں قریشی وہ 22 سے 44 کے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے، تو دوسرے مرحلے میں اسی دوران مسلمانوں کی غفلت اور ان کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ظاہر ہے نئے مسلمان جب شامل ہوں گے تو وہ اس لیول کے نہیں ہوں گے جس لیول کے ابو بکر، عمر اور عثمان و علی ہیں۔ یعنی وہ دنیا طلبی میں امیر کی اطاعت چھوڑ دی، امیر کی اطاعت چھوڑ دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو حکم فرمایا تھا وہ اطاعت انہوں نے چھوڑ دی، اور ظاہر ہے یہ بات ان کی غلطی تھی۔ اچھا، وہ اس میں ہم ایک واقعہ سنتے ہیں کہ رسول اللہ کے جو وہ وفات کی بھی خبر مشہور ہو گئی تھی۔ جی، اس دوران یہ ہوا کہ قریشیوں نے یہ افواہ پھیلا دی۔ اچھا، ظاہر ہے یہ جنگی تدبیر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے امیر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ خبر اس قدر جو ہے وہ دھچکا لگا دینے والی ہے کہ اب ہم لڑنے کا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کس لیے لڑ رہے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ ابو سفیان سے ہم جان کی امان پا لیتے ہیں۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں اب ہم واپس لوٹ پڑتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ نہیں ہم جمع مردی سے جیسے اللہ کے رسول اس دین کی خاطر شہید ہو گئے ہیں ہم بھی اسی طرح لڑیں گے۔ اچھا، تو یہ 3 گروہ بن گئے ہیں۔ ان میں وہ گروہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لڑ رہا تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ دین حق کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہوئے ہیں، ہم بھی اسی طرح کریں گے، اس گروہ نے جو ہے وہ اس بازی کو پلٹ دیا ہے۔ اچھا، یعنی صحابہ کرام کے اس گروہ نے قریش کے ساتھ پھر جوان مردی سے مقابلہ کیا، اور یہ جو شکست تھی یہ فتح میں بدلنا شروع ہو گئی ہے۔ اور اس دوران یہ معلوم ہوا، کسی صحابی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، سلامت ہیں۔ تو صحابہ کرام کا پھر ایک جو دائرہ بنتا ہے اور آپ کو وہ آہستہ آہستہ احد پہاڑ کی جانب آؤٹ میں لے جاتے ہیں صحابہ کرام۔ آپ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کو اپنا تیر دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ تیر چلاؤ اے سعد، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ اس طرح یہ جو دوسرا مرحلہ مسلمانوں پر آتا ہے کہ بظاہر ایک شکست ہو گئی تھی فتح کے بعد، تو اب دوبارہ وہ بحالی ہوتی ہے مسلمانوں کی۔ روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دوران زخمی بھی ہو گئے تھے۔ جی، وہ کسی ظالم نے پتھر مارا ہے اور آپ کے دانتوں میں خود لگتا ہے، وہ خود کے ساتھ جو لڑیاں ہوتی ہیں، خود لگتا ہے دانتوں میں، دانت شہید ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کی رخسار مبارک پر چبھ جاتا ہے، تو آپ زخمی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پھر احد پہاڑ کی اوٹ میں لے جایا جاتا ہے، وہاں پر آپ کا زخم صاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ احد کے حالات تھے۔ صحیح۔ قرآن مجید نے اس بات پر تبصرہ فرمایا ہے، یہ سورہ آل عمران ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچ کر دکھایا جب کہ تم انہیں اللہ کے حکم سے تہہ تیگ کر رہے تھے۔ یہ پہلا مرحلہ جب فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ جب تم خود ڈھیلے پڑ گئے، یہ دوسرا مرحلہ جب مسلمانوں نے مال غنیمت کی طرف رخ کیا ہے اور حکم میں تم نے اختلاف کیا جو اللہ کے رسول نے ان کو دے رکھا تھا، اور رسول کی نافرمانی کی جب کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی تھی جس کے تم تمنائی تھے، فتح، یعنی فتح تو تمہیں دکھا دی تھی، تم یہ چاہ رہے تھے کہ فتح نصیب ہو، تم میں کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے۔ اب یہ مسلمانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک حد فاصل کھینچی ہے کہ تمہاری ابھی تربیت ہونے والی ہے، نئے مسلمان ہوئے ہو،
تو وہ اس طرح کے نہیں ہوئے ہو جس طرح اللہ چاہ رہا ہے۔ پھر اللہ نے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے، اور اللہ مسلمانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب کہ تم منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے میدان جنگ میں، اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور اللہ کا رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہا تھا، تو اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا۔ رسول اللہ پکار رہے ہیں، اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، تو اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ تم شکستہ نہ ہو۔ غم پر غم پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو شکست ہوئی ہے، جی، اور دوسرا غم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر، یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ غم کے بعد دوسرا غم ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں پہنچایا ہے تو اس لیے تاکہ تم شکستہ دل نہ ہو، نہ کسی نقصان پر نہ کسی مصیبت پر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں تو تم فتح کی امید رکھنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا فرما دی تھی، پھر تمہاری کوتاہی کی وجہ سے، رسول کی نافرمانی کی وجہ سے تمہیں شکست ہوئی ہے، اور یہ اس غم میں تم مبتلا ہوئے۔ اور دوسرا غم اللہ کے رسول کی وفات کی افواہ جو ہے وہ قریشیوں نے پھیلا دی تھی، یہ دوسرا غم ہے جو تمہارے لیے بنا ہے، اس میں تمہاری ساری کوتاہیاں واضح ہوئی ہیں۔ تو یہ جنگی حالات تھے جو واقعہ ہو گئے۔ اچھا، فتح کے بعد شکست، اور شکست کے بعد پھر برابری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی آؤٹ میں ہیں، صحابہ کرام آپ کے گرد جمع ہیں، ادھر سے ابو سفیان جو ہے وہ نعرے بازی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اولو الحبل، وہ کہتا ہے کہ حبل کی جے ہو، حبل کا نام بلند ہو، اس طرح کے نعرے بلند کرتا ہے۔ ظاہر شرک کے اندر انسان اپنے بزرگوں کے نام لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ کہو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کا نام بلند ہو۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی پھر کہتے ہیں لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے دیوی اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں، یعنی تقدیس کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، مدد کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ تم یہ کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ صحابہ کرام اور ابو سفیان کے درمیان یہ نعرے بازی چل رہی ہے، اور ابو سفیان اور ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے انتقام لے لیا ہے، بدلہ لے لیا ہے، یہ بدر کا وہ بدلہ ہے جو ہم نے برابر کر دیا ہے، یعنی وہ شکست جو ہوئی اس کو آپ برابر کر دیا اور بدلہ لے لیا، اور خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ آ کر پوچھتا ہے ابو سفیان حضرت عمر سے کہ بتاؤ کہ ہم نے رسول اللہ کو شہید کر دیا ہے یا نہیں کیا؟ عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وہ زندہ سلامت ہیں، محفوظ ہیں، ان کو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جس نے یہ افواہ پھیلائی تھی اس سے تمہاری بات سچی ہے کہ تم امانت دار اور سچے ہو، اگر تو تمہاری بات سچی ہے تو ہم اگلے سال اسی جگہ پر یا کسی اور میدان میں دوبارہ ملیں گے۔ اچھا، یہ بات کہتا ہے، اور دوسری بات وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی لاشوں کو مسلح کیا گیا ہے، کیونکہ عرب میں یہ رواج نہیں تھا کہ جو قتل کر دیے جاتے ان کو مسلح نہیں کیا جاتا، تو جس نے کیا ہے میں اس سے بری ہوں، یعنی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ جب یہ کہتا ہے اور کہہ کر اپنا لشکر جو ہے وہ مکہ واپس لے جاتا ہے، تو یہاں پر جنگ احد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا محسن صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو جنگ ہے، خلاف اس کے کہ یوم الفرقان میں تو بالکل حق اور باطل واضح ہو گیا تھا، اس میں ایک تھوڑا جو ہے وہ متشابہ بات ہو گئی ہے، کیونکہ واضح نہیں ہے جنگ جیتا کون ہے، یعنی وہ حق جس طرح واضح ہوا اس طرح نہیں ہو سکا۔ تو اس جنگ کی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اہمیت کیا ہے، اور اس سے ملنے والا مسلمانوں کو سبق کیا تھا؟ مسلمانوں کو یہ بات بتائی گئی کہ جس چیز کے تم خواہاں تھے وہ تمہیں اللہ نے نصیب کر دی، اور جہاں پر تمہیں نقصان پہنچا ہے وہ تو تم دیکھ لو کہ تمہاری اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اس میں یہ بات پنہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل 2 قومیں چنی، تو ان سے یہ وعدہ کیا کہ تم اطاعت میں رہو گے تو تمہیں سربلندی میں دیتا رہوں گا، صحیح،
تم اطاعت میں جیسے حق ہے اطاعت میں رہنے کا ویسے رہو گے تو سربلند رہو گے۔ ادھر سے داؤد نبی کے لیے بشارت دی گئی اور انہوں نے حضرت سموئیل کی قیادت میں جالوت کو ختم کیا تھا۔ اس وقت بدر کے حالات دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ فرمایا کہ اس وقت تم جس حالت میں تھے تمہیں فتح نصیب ہوئی تھی، اور اس وقت تمہارے اندر سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اٹھی ہے تو تم نے ذلت کو محسوس کیا ہے۔ یہ بات آئندہ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سمجھا دی کہ اپنے ایمان کی کمزوری کو دور کیا جائے، یعنی ایک جھٹکا لگا کے ان کی کمزوریوں کی طرف توجہ دلا دی ہے، کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی غفلت نہیں ہونی چاہیے، غفلت آئندہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان کو جو نئے آنے والے ہیں مسلمانوں کی صفوں کے اندر، وہ ایسے ہی مزید مضبوط ایمان والے بنے جیسے کہ پہلی صف والے ہیں، اور تاکہ مسلمانوں کو فتح ہی نصیب ہوتی رہے اور اس ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ احکام بھی نازل کر رہا ہے، اور ایمان کی بڑھوتری کے لیے ظاہر ہے کہ وحی کی جو قدر ہوتی ہے، وحی کی جو قیمت ہے انسان کے لیے، وہ اس کے ایمان کو جلا بخشتی ہے، اس کو مزید قوت دیتی ہے تاکہ وہ دنیا کے اندر اللہ کی فرما برداری میں رہنے کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار رہے۔ تو اس کی یہ اہمیت واضح ہوتی ہے غزوہ احد کی، کہ بظاہر تو ایک متشابہ سی بات لگتی ہے، لیکن اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اب سمجھایا جا رہا ہے کہ صفوں کی تطہیر ہو گئی ہے، منافقین جو ہیں وہ پوری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں، ان کا چہرہ واضح ہو گیا ہے، اور جو کمزور مسلمان ہیں ان کو بھی احساس دلایا گیا ہے کہ تمہارے اندر کہاں پہ خامی تھی جس کو تم نے آئندہ دور کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹتے ہیں مدینہ کی طرف، تو خبر یہ پھیلتی ہے کہ قریش نے دوبارہ حملے کے لیے تیاری کر دی ہے، وہیں سے پلٹ آئے ہیں۔ جو ہی یہ خبر ملتی ہے، یہ ہے تو یہ افواہی تھی، صحابہ کرام جو ہیں ان کے اندر ایک پورا دستہ اور ایک گروہ تھا جنہوں نے کہا کہ ہم ان کا پوری قوت کے ساتھ اب دوبارہ مقابلہ کریں۔ وہ دوبارہ اسی ہمت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے، اس کو سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جنہوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک ہی کہا تھا، یعنی چوٹ کھا لی ایک دفعہ لیکن دوبارہ پھر کھڑے ہو گئے ہیں، لبیک ہی کہا۔ ان میں سے جنہوں نے خوبی کے ساتھ کام کیے اور جو تقوی کی راہ چلے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ ان کے اوپر تبصرہ اللہ کریم کر رہا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جنہیں لوگوں نے سنایا کہ دشمن نے تمہارے لیے بڑی طاقت اکٹھی کی ہے تو اس سے ڈرو، تو اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ دوبارہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو اب ڈر کے بھاگ جاؤ، تو انہوں نے دوبارہ جواں مردی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کی ہے، اور وہ بولے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہم پڑھتے ہیں، اکثر یہ الفاظ پڑھتے ہیں، یہ اس وقت صحابہ کرام نے کہا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر کے مسلمانوں کی زبانوں پر جاری کر دیا ہے۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سو یہ لوگ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس آئے، انہیں ذرا گزن نہ پہنچی، اور یہ اللہ کی خوشنودی کے طالب ہوئے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ صحابہ کرام جب اٹھے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ بات افواہ تھی، وہ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ روانہ ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ جیسا کہ آج اس رمضان ٹرانسمیشن کی ہماری آخری نشست ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس میں ہمارے لیے انسانیت کے لیے کیا سبق ہے جو رسول اللہ کی ہم نے یہ سیرت اور آپ کی حیات مبارکہ کا اب تک مطالعہ کیا، گفتگو کی۔ انسانیت کے لیے اس میں یہ سبق ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے پروگرام میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا انسان سے ایک ہی مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے ہر حال میں سچائی کا ساتھ دینا ہے، حق بات کا ساتھ دینا ہے۔ اس کو اگر یہ معلوم ہو گیا
کہ یہ بات سچی ہے تو ہر حال میں اب اس کا ساتھ دینا ہے۔ صحابہ کرام کی فضیلت کی کیا وجہ ہے؟ ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری درجے میں ان کے ساتھ کھڑے، یہی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت ان کی اس قدر ہے رہتی دنیا تک کہ اب وہ کسی بھی بات پر پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ تو سچائی کی خاطر گھر بھی چھوڑ دیا، سچائی کی ماں باپ خاطر چھوڑ دیے، ہر بات قربان کر دی ہے کہ یہ بات سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو، حق کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی آ جائے، چاہے تمہارے اہل و عیال کے خلاف آ جائے، چاہے تمہارے خاندان کے خلاف ہے، تم نے ہر حال میں سچی بات کہنی ہے۔ اور اگر دشمن بھی سچائی پر کھڑا ہو جائے کسی بات پر تو تم نے یہ کہنا ہے کہ وہ بات سچی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہمیں اس سارے سینیریو سے معلوم ہوتی ہے کہ کسی بات کی اگر بالفرض سمجھ نہیں بھی آئی تو سچائی سے کھڑا ہو جائے انسان اور اخلاص کے ساتھ اس کو جانے، اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیتا ہے اور ایمان کی وہ قوت نصیب ہوتی ہے جو اس دنیا میں انسان کو رہنے کے لیے ضروری ہے۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ خواتین و حضرات، حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی رمضان المبارک میں ہماری آج آخری نشست ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو رمضان المبارک کے بعد بھی جاری رکھیں گے اور اس گفتگو کو یہیں سے جاری رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخر تک تمام حالات پر گفتگو کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ علمی، دعوتی اور تعلیمی پروگراموں میں تعاون کیجیے۔ آئیے دین کی خدمت میں شامل ہو کر اپنی عاقبت سنواریں۔ آؤ مل کر اس منادی کا جواب بنیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو اس کے دین کی خدمت کر کے۔